السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم کی طالبات، آج اردو میں آپ کا لیکچر نمبر 7 ہے، جس میں ہم سبق زمین کی کہانی کے حوالے سے کام کریں گے، کیونکہ ہم نے لیکچر نمبر 6 میں اس سبق کو پڑھا تھا، اس کی وضاحت آپ نے سنی تھی اور اس کے الفاظ معنی کا ہم نے کام کیا تھا۔ آج ہم اس کے مشقی سوالات حل کریں گے اور قواعد کا کام کریں گے۔ تو دیکھیے اپنا صفحہ نمبر 88 پیج نمبر 88 کھولیے اور اس میں دیکھیے سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 میں لکھا گیا ہے کہ درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ الف، جب زمین وجود میں آئی تو اس پر جاندار کیوں موجود نہ تھے؟ آپ نے پڑھا تھا اور میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی پڑھاتے وقت کہ جب زمین جو ہے وہ اصل میں اس کے متعلق جو تحقیقات ہوئی اب تک، اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کا حصہ تھی اور سورج جو تھا وہ بہت تیزی سے گھومتا تھا، تو اس تیزی سے گھومنے کی وجہ سے اس کے حصے الگ ہو جایا کرتے تھے، تو یہ زمین بھی اس سے الگ ہوئی اور اس طرح یہ زمین وجود میں آئی۔ تو اس کا جواب ہم کچھ اس طرح لکھیں گے، آپ غور سے سنیے جو میں کہہ رہی ہوں، سوال اتاریے گا۔ جو طریقہ ہے آپ کو بتایا گیا ہے، سر ورق بنا کر، ٹائٹل پیج بنا کر الفاظ معنی کریں گے آپ، پھر سوال نمبر 1 اتاریں گے اور الف سوال اتار کر جواب لکھیں گے۔ زمین جب وجود میں آئی تو بہت زیادہ گرم تھی، لہٰذا کوئی اس وقت اس پر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ بعد میں زمین جو تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی اور اس پر زندگی نمودار ہوئی تھی۔ تو جب شروع میں وجود میں آئی تھی زمین، تو چونکہ سورج سے علیحدہ ہوئی تھی، اس لیے بہت زیادہ گرم تھی اور اتنی گرم جگہ پر یا بہت زیادہ ٹھنڈی جگہ پر زندگی نہیں ہو سکتی، کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا کیا جواب ہے اس کا؟ زمین جب وجود میں آئی تو بہت زیادہ گرم تھی، لہٰذا کوئی اس وقت اس پر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ بے دیکھتے ہیں سوال، زمین کی اوپر کی سطح کیسی ہے؟ تو زمین جب ٹھنڈی ہو گئی تھی تو کیسی ہو گئی تھی؟ جی، ٹھوس ہو گئی تھی۔ تو یہاں اس کا جواب لکھیں گے زمین کی اوپر کی سطح ٹھوس ہے۔ جیم ہے سوال، اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ کیوں کھڑے کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ زمین کی خوبصورتی بڑھانے اور توازن قائم رکھنے کے لیے کھڑے کیے ہیں۔ دال سوال ہے، 5 معدنیات کے نام بتائیے جن کے نام سبق میں نہ ہو۔ بہت ساری معدنیات کے نام اس سبق میں موجود ہیں، لیکن ہم نے وہ 5 معدنیات کے نام لکھنے ہیں، ان 5 معدنیات کے نام جو اس سبق میں موجود نہیں ہیں۔ تو آپ جوابات لکھیں گے، معدنیات کی ہیڈنگ دیں گے اور لکھیں گے پیتل، سلور، تانبا، جپسم، کرومائٹ، سونا، قدرتی گیس وغیرہ۔ دوبارہ دہرا دیتی ہوں جواب، پیتل، سلور، تانبا، جپسم، کرومائٹ، سونا، قدرتی گیس وغیرہ۔ سوال ہے جاپان میں کن کن شہروں پر ایٹم بم گرائے گئے تھے؟ جاپان میں کے 2 شہروں پر جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے گئے تھے۔ جواب دوبارہ سن لیں، جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے گئے تھے۔ ٹھیک ہے طالبات، اب آتے ہیں سوال نمبر 2 پر۔ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ آپ نے یہ سوال جو ہے اپنا قواعد کی کاپی میں کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ آپ نثر میں کر رہے ہیں اور سوال نمبر 2 آپ اپنی قواعد میں کریں گے۔ جملے بنانے کا کام، وجود، خالق، خوفناک، بصیرہ، تگ و دو، سرکش۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 3، خالی جگہوں میں درست لفظ لکھ کر جملے مکمل کیجیے۔ نیچے آپ کو 4 جوابات دیے گئے ہیں، اس میں سے جو درست جواب ہے اس کو لکھنا ہے آپ نے بلینک میں۔ آپ نے اچھی طرح سے سبق کو پڑھا ہے، اس لیے آپ کو جواب لکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ پہلا ہے، میں وجود میں آنے سے قبل ڈیش کا حصہ تھی، چاند کا، تارے کا، سورج کا یا بادل کا؟ جی، جواب آئے گا سورج۔ بے ہے، انسانوں نے اس ڈیش کو فراموش کر دیا، اس حقیقت کو فراموش کر دیا۔ جیم ہے، میرے سینے کے اندر بے شمار قیمتی اشیاء ڈیش ہیں، میرے سینے کے اندر بے شمار قیمتی اشیاء دفن ہیں۔
انسانوں کے علاوہ اور بھی بے شمار مخلوقات مجھ پر ڈیش ہیں، آباد ہیں۔ اور آخری اس سوال کا ہے کہ مہربان ڈیش کے ساتھ ایسا برتاؤ تجھے زیب نہیں دیتا، مہربان ماں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے طالبات، اب سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں کیا ہے۔ سوال نمبر 4 جو ہے وہ آپ کی کتاب میں یہ اعراب کا سوال ہے، جو کہ ہم کس میں کریں گے؟ قواعد کی کاپی میں کریں گے، بالکل صحیح۔ دیکھیں طالبات، سوال نمبر 5، سبق کے مطابق درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیے۔ ٹھیک ہے، یہاں ہم بیانات پڑھتے جائیں گے اور اس میں دیکھتے جائیں گے کہ سبق کے حوالے سے کون سا درست ہے اور کون سا غلط۔ پہلا ہے، میں تو تیرے لیے مہربان دوست کی طرح ہوں۔ یہ جو جملہ ہے اس میں دوست کی جگہ سبق میں ماں آیا ہے، لہٰذا یہ جملہ غلط ہوگا۔ میری رونقوں میں روز بروز اضافہ ہونے لگا، یہ درست ہے۔ سست رفتاری کے باعث اس کا ایک حصہ الگ ہو کر گر پڑا، یہ غلط ہے کیونکہ تیز رفتاری کے باعث اس کا حصہ الگ ہوا تھا۔ پھر ہے، زمین پہلے سورج کا حصہ تھی، یہ ٹھیک ہے، یعنی اس میں 2 درست ہیں اور 2 غلط ہیں، تو اس کو اسی طرح سے آپ اتاریں گے۔ سوال نمبر 6، لغت سے تلاش کر کے درج ذیل کے معنی لکھیے۔ لغت کے معنی ہے جو اردو کی ڈکشنری ہوتی ہے، جس میں ہم الفاظ کے معنی تلاش کرتے ہیں، اسے لغت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لغت میں آپ دیکھیے اور لغت سے آپ تلاش کیجئے خالق کے معنی، آثار کے معنی، نمودار، خوفناک، تگ و دو، قناعت، شگاف۔ ٹھیک ہے، اور اس کے معنی میں آپ کو سبق کے دوران بتا بھی چکی ہوں۔ ٹھیک، اب سوال نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ ان لفظوں کے مترادف جوڑے بنائیے۔ ان کو آپ نے کالم بنا کر کرنا ہے کاپی میں، جو کہ میں آپ کو بتا دوں گی طریقہ بورڈ پر۔ تو اس طرح سے آپ کا مشقی کام جو ہے وہ ختم ہوا سوال نمبر 1 سے 7 تک۔ اب میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ سوال نمبر 1 آپ نے نثر میں کرنا ہے، سوال نمبر 2 آپ نے قواعد میں کرنا ہے، سوال نمبر 3 آپ نے نثر میں کرنا ہے، اور سوال نمبر 4 آپ نے قواعد میں کرنا ہے، اور سوال نمبر 5 اور 6 آپ نے نثر میں کرنے کے بعد سوال نمبر 7 آپ نے قواعد میں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے طالبات، آئیے دیکھتے ہیں۔ طالبات یہاں بورڈ پر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ مشقی کام جو ہے سوال نمبر 4 ہم نے جو قواعد کی کاپی میں کرنا ہے، اس میں جو اعراب لگانے کا کام ہے وہ کس طرح کرنا ہے۔ قناعت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو شاید نظر آ رہے ہوں گے کہ بلو سے لکھا ہے اور بلیک سے اس پر اعراب لگائے گئے ہیں۔ تو یہ آپ نے اپنی قواعد کی کاپی میں کرنا ہے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 2 تو آپ کر ہی رہے ہیں جملے بنانے کا، پھر سوال نمبر 4 آپ قواعد میں کریں گے۔ سوال نمبر 7 یہاں دیکھیے، جو جوڑے بنانے تھے نا مترادف کے، وہ اس طرح سے آپ بنائیں گے کاپی میں۔ ابتدا کا ہے شروع، افضل کا ہے اعلیٰ، باعث کا ہے سبب، شدید کا ہے انتہائی، عطا کا ہے بخشش۔ ٹھیک ہے طالبات، اب یہاں دیکھ لیجئے قواعد کا کام آپ نے مزید جو قواعد کی کاپی میں کرنا ہے، یہ سارا جتنا بھی کام ہے یہ قواعد کی کاپی میں آپ نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، واحد جمع، صدی، صدیاں، حصہ، حصص، سرگرمی، سرگرمیاں، حالت، حالات، مخلوق، مخلوقات، مقصد، مقاصد، آسائش، آسائشات، فضیلت، فضائل، قبیلہ، قبائل، سبق، اسباق۔ دوسرا کالم دیکھیے الفاظ متضاد کا، فنا، بقا، دوست، دشمن، انسان، حیوان، خالق، مخلوق، آباد، ویران، زرخیز، بنجر، جنت، دوزخ، سونا، چاندی، پھول، کانٹا، رونا، ہنسنا، علم اور جہل۔ جی طالبات، یہاں آپ کو سارا کام جو ہے وہ قواعد کا مل گیا ہے۔ اب اسی طرح سے آپ کاپی میں اتاریں گے، اور اس کے ساتھ ایک اور کام کا اضافہ جو ہے وہ کرنا ہے، جو میں بتا چکی ہوں مشق میں سے۔ سوال نمبر 2 کے الفاظ اتاریں گے آپ، اس میں جملے بنانے ان کے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ یہ سارا قواعد کا کام کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ تو ختم ہوا، اور زمین کی کہانی کا تمام کام ہم نے کر لیا، مشقی کام بھی اور قواعد کا کام بھی۔ اب انشاءاللہ لیکچر نمبر 8 یعنی اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔